مجھے یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو شخص فجر میں کسی لڑکی کو دیکھے، کسی عورت کو دیکھے تو وہ اس پر حرام ہو، ظہر میں وہ اس پر حلال ہو جائے۔ نظریں جو دیکھتی ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، ہم دیکھتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ اور ہے۔ ایسے ہی حضرت خلیفہ ہارون رشید، جانتے ہوں گے آپ، اپنے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں اور بہت نیک، متقی، پرہیزگار۔ تو یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو حکم ہوا، اعلان ہوا کہ ہٹ جاؤ، خلیفہ وقت ہارون رشید طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جیسے اعلان ہوا تو سارے لوگ سائڈ سے ہٹ گئے، خلیفہ ہارون رشید طواف کرنے لگے۔ جب طواف کر رہے تھے تو ایک بدو آپ کے سامنے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آپ کے سامنے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ حضرت ہارون رشید نے دربان کو اشارہ کیا کہ اسے ہٹائیے آگے سے۔ تو دربان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، دیکھیے خلیفہ ہارون رشید جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ہٹ جائیے۔ سارے لوگ ہٹ گئے، آپ کوئی اسپیشل تھوڑی نہ ہے جو آپ ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ تو اس بدو نے کہا کہ سنیے، یہ زمین تیرے بادشاہ کی نہیں ہے، یہ زمین تیرے خلیفہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ زمین اللہ پاک کی ہے، اور یہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو منع کرے۔ اور اگر اس کو زیادہ یہ ہے کہ اکیلے میں وہ کرے تو جب میں کر لوں اس کے بعد وہ کر لے۔ جب اتنا خلیفہ ہارون رشید نے پیچھے سے سنا تو دربان کو اشارہ کیا، منع کیا کہ کوئی بات نہیں، کرنے دو۔ وہ آگے آگے طواف کر رہا تھا، ساری چیزیں پہلے وہ کر رہا تھا، اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید۔ تو جب طواف کر لیا تو ہارون رشید اپنی جگہ پہ آ گئے، آنے کے بعد بیٹھ گئے اور کہنے لگے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، جو بدو ہمارے سامنے آگے آگے طواف کر رہا تھا اس کو بلا کے لاؤ۔ تو دربان گیا، دربان غصے میں تھا، جانے کے بعد کہا کہ چلو بادشاہ بلا رہے ہیں آپ کو، ہارون رشید بلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، اگر اس کو حاجت ہے تو اس کو میرے پاس آئے، مجھے کوئی حاجت نہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کو حاجت ہے تو میرے پاس بھیجو۔ دربان اور آگ بگولا ہو گیا اور آیا ہارون رشید کے پاس اور کہا کہ وہ ایسی سی بات کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کو اگر حاجت ہے تو بادشاہ ہے میرے پاس، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس۔ تو ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائی، حاجت تو ہماری ہے تو جانا بھی ہمیں ہی پڑے گا، او بہت عقلو انسان ہے، چلو اس سے ملتے ہیں۔ تو ہارون رشید کو حاجت تھی، ہارون رشید آئے اس کے پاس، بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ وہ کہنے لگے یہ زمین اللہ پاک کی ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، نہ ہی میرا یہاں کوئی قبضہ ہے، نہ ہی یہ میری خود کی زمین ہے، تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم یہاں بیٹھو۔ اگر تو یہاں آیا ہے اپنی حاجت لے کے تو تیری مرضی، یا تو بیٹھ جا یا تو یہاں سے بھاگ جا، واپس چلا جا۔ تو ہارون رشید کو تھوڑا عجیب لگا کہ میں بادشاہ اور یہ ایک بدو گوار دیہاتی ہو کے مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہارون رشید خاموش رہے، فی الحال وہاں پر کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہارون رشید نے کہا اچھا، آپ اتنے ہی متقی بنتے ہو، پرہیزگار بنتے ہو، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، جواب دو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے یاد ہوگا، مجھے معلوم ہوگا تو میں دے دوں گا جواب، نہیں معلوم ہوگا تو نہیں بتا پاؤں گا۔ ہارون رشید نے کہا بہت آسان سوال پوچھوں گا، اگر تم نے وہ جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم پرہیز و متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اس نے کہا سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ اٹھ جا، کھڑا ہو جا، وہ سامنے جا کے بیٹھ، سوال کرنے والے کی جگہ پر، سوالی کی جگہ پر جا کے بیٹھ اور پھر مجھ سے پوچھ۔ ہارون رشید کو اور زیادہ غصہ آیا، ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں۔ جہاں پر سوال کرنے والے بیٹھتے تھے، سوالی کی جگہ پر ہارون رشید بیٹھ گئے، سامنے دو زانوں کے بیٹھ گئے اور سوال کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھ، اگر تو نے جواب نہیں دے پایا، یقین مان تیرا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا، میں دربان کو حکم دے دوں گا، تیری گردن مار دے گا وہ، اگر تو نے یہاں پر میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو دربان نے آ کے ہارون رشید کو شانت کرایا اور دربان کہنے لگا کہ حضور آپ ایسی غلطی مت کیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، اس نے نا سمجھی میں اور آپ کو نہ جانتے ہوئے یہ ساری باتیں کہہ دیں، حضور اگر آپ کو جانتا ہوتا تو شاید نہ کہتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بادشاہ ہیں،
آپ ایسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ مسکرانے لگا، وہ بدو جو تھا، وہ دیہاتی انسان جو تھا، مسکرانے لگا. کہا دیکھیے کیا بات ہے، ایک گردن اڑانے کی، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور دوسرا بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک مارنا چاہتا ہے جبکہ موت ابھی آئی نہیں ہے، ایک تو مارنا چاہتا ہے بغیر موت اور ایک بچانا چاہتا ہے. کیا آدمی ہو تم. اتنا کہہ کے وہ مسکرانے لگا. تو ہارون رشید جب اس کی یہ باتیں سن رہے تھے تو ایک دم پھر دنیا کو بھول گئے. اس کے سامنے دو زانوں کے بیٹھے ادب سے بولے کہ ٹھیک ہے آپ بہت اعلیٰ ہیں ہم سے، پر میرے ایک سوال کا جواب دے دو. اس نے کہا اگر ادب سے پوچھو گے تو میں جواب دوں گا. کہاں میں پوچھتا ہوں بتائیے. کہا پوچھو. ہارون رشید نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو باتیں فرض کی ہیں، جو فرائض ہیں، تو ان تمام فرائضوں میں سے آپ کوئی ایک فرض بھی اگر ادا کرتے ہوں تو ہمیں بتائیں. اگر آپ ایک فرض بھی ادا کرتے ہوں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ متقی انسان ہیں، پرہیزگار انسان ہیں، اور باقی تمام فرائض پر بھی ہم عمل کرتے ہوں گے آپ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کون سے فرائض کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ایک کے بارے میں یا 5 کے بارے میں یا 17 کے بارے میں یا 34 کے بارے میں یا 94 کے بارے میں یا 40 میں سے ایک کے بارے میں؟ کس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا میں نے تو صرف ایک سوال کیا اور ایک فرض کے بارے میں پوچھا ہے. تو اس نے کہا کہ وہی تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، آپ پوچھ کس فرض کے بارے میں رہے ہو؟ آپ بتائیے، ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ بتا دیجئے. نے کہا ٹھیک ہے سنو. کہا ایک کے بارے میں تو ایک اسلام، اور 5 فرض کے بارے میں تو 5 نمازیں ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اور 17 کے بارے میں تو 17 رکعتیں ہیں جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اس میں 17 رکعتیں فرض ہیں، اور 34 سجدے ہیں اور 94 تکبیریں ہیں. تو ہارون رشید نے اس کو سمجھ لیا کہ واقعی یہ کوئی بندہ ہے، کوئی کام کا آدمی ہے، اسے بہت معلوم ہے. اس کو ہم بدو سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم دیہاتی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے کام کا انسان ہے اور بہت جانشکار ہے، بہت جانکاری رکھنے والا انسان ہے. جب اتنا سوال کا جواب ہارون رشید کو مل گیا تو اس نے بھی کہا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں نا، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا جواب دے پاؤ گے؟ تو ہارون رشید نے کہا جواب بالکل دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو شخص فجر میں کسی لڑکی کو دیکھے، کسی عورت کو دیکھے تو وہ اس پر حرام ہو، ظہر میں وہ اس پر حلال ہو جائے، پھر عصر میں اس پر حرام ہو جائے، پھر مغرب میں اس پر حلال ہو جائے، پھر عشاء میں اس پر حرام ہو جائے، پھر فجر میں اس پر حلال ہو جائے. بات جب ہارون رشید نے سنی تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا پوچھ دیا، کوئی اور سوال پوچھئے تو ہم اس کا جواب دیں. اس بدو نے کہا آپ اتنے آسان سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ ہارون رشید نے کہا سرکار مان گئے آپ کہ آپ کوئی ہیں، آپ بہت جانکاری رکھنے والے ہیں، لیکن معاف کریں مجھے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، آپ خود بتائیے. اور بڑے ادب سے ہارون رشید نے پوچھا. اس نے کہا ٹھیک ہے سنو، اگر کوئی شخص فجر کے ٹائم کسی لڑکی کو دیکھے تو وہ اس پر حرام، تو کس لڑکی کو دیکھے؟ کسی دوسرے کی باندھی کو دیکھے تو وہ اس پر حرام ہے، پھر وہ اس کو خرید لے ظہر میں تو وہ اس پر حلال ہو جائے گی، عصر میں اسے آزاد کر دے پھر اس پر وہ حرام ہو جائے گی، مغرب میں وہ اس سے نکاح کر لے وہ اس پر حلال ہو جائے گی، عشاء میں وہ اسے طلاق دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی، اور فجر میں وہ رجوع کر لے تو پھر وہ اس پر جائز ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. جب اتنی بات سنی ہارون رشید نے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مان گئے آپ کو، اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ پر کسی کا قرض آ رہا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھ پر کوئی کسی کا قرض نہیں آ رہا ہے. ہارون رشید نے 10 دینار نکالے اور دینا چاہے، انہوں نے منع کر دیے، مجھے نہیں لینا. کہا جہاں سے روزی تمہیں ملتی ہے، جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے وہی اللہ مجھے بھی رزق دیتا ہے، مجھے تمہارے ٹکڑوں پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے یہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ خود نواز دے گا. ہارون رشید نے کہا کہ آپ پر کسی کا قرض آتا ہو تو بتائیے میں نپٹا دوں. کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ خود انتظام کر دے گا، اور میں اتنا کماتا ہوں جتنا خود کھا لیتا ہوں،
میں اتنا جمع کر کے نہیں رکھتا تاکہ اللہ کو حساب دینا پھر مشکل پڑ جائے۔ تو ہارون رشید نے جب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آخر یہ بدو، یہ دیہاتی انسان کون ہے، تو لوگوں سے پتا چلا یہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ کہا یہ دیہاتی کے کپڑے پہن کر، دیہاتی کی صورت اختیار کر کے اور ایسے ہی ٹہلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو پہچاننا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہر انسان کی آنکھیں اللہ والوں کو پہچان نہیں سکتی۔